تو خدا تعالیٰ نے جیسے صحابہ کو یا اویس کو محبت دی تھی، ہم کو آپ کو بھی وہ تھوڑی سی مل جائے۔ تو یہ ہم جو ادھر تذکرے کرتے ہیں، اس سے یہ نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ ہو گئے ہیں، ہم لوگ اویس نہیں بن سکتے، ابو بکر نہیں بن سکتے، عمر نہیں بن سکتے، لیکن ان کے تذکرے کر کے احساس جگا سکتے ہیں، جس سے انسان کو اپنی کمی کا پتہ لگتا ہے، ہم میں کتنی کمی ہے۔ اور جو بزرگوں نے یہ میلاد شریف ایسی چیزیں کی ہیں، یہ صحابہ کے وقت نہیں تھا، صحابہ کے وقت ان کا میلاد قربانیاں تھی، یہ احساس جگانے کے لیے کیا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور آقا جی کے پاس اس کا اساس ثبوت ملتا ہے کہ جب ایک صحابی نے تعریف کی آقا جی کی، آقا جی نے کہا ممبر پہ چڑھو، ممبر پہ تعریف کرے، اس کو دعا دی تو پسند فرمایا۔ اب اس میں یہ کہنا کہ اس صحابی نے جس نے تعریف کی تھی وہ یعنی اور صحابہ سے رتبے میں کم تھا، ابو بکر نے اتنا نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، یہ باتیں غلط ہے۔ جب نبی کریم کسی چیز میں دخل دے دیں اور پسند فرمائیں، اکثریت اقلیت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا معاملہ سب سے اوپر رکھا جاتا ہے۔ ہاں، وہ اس میلاد شریف کو نیتوں کو پسند نہیں کرتے اور یہ دلیل دیتے ہیں۔ یہ دلیل بظاہر صحیح ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک ظاہر بات ہوتی ہے، حقیقت سوچنا ہوتا ہے۔ تم نے تو بات تو صحیح تو کی ہے کہ بڑے صحابہ اتنی تعریف نہیں کرتے، اتنا میلاد کرتے تھے، وہ صحیح تم نے کہا ہے، اور چھوٹے صحابی نے تعریف کی، لیکن آقا نے جب تعریف چھوٹے کی پسند کی، اس کو اجاگر کیا اور دعا دی تو اس چیز کو پسند کیا۔ اب چھوٹے بڑے کی بات ختم ہو گئی، اب نبی کی بات چلے گی جو ان کو پسند کیا۔ تو اب اقلیت اکثریت چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ کا اب سوال بیچ میں نہیں رہا۔ اب بات یہ ہے آقا جی جس کو پسند کریں اس کی تائید چھوٹے بڑے صحابی سے نہیں کی جائے گی۔ اس آقا جی نے کہا سب کی تائیدیں ختم ہو گئی، آقا جی خود مختار ہیں، دوسرے کے لیے تائید کی ثبوت کی ضرورت میں اکثریت ادھر ہے ادھر ہے۔ آقا جی کے معاملے میں کوئی بات کہتے ہیں نہ اکثریت کا کوئی ادھر جیسے کہتے ہیں وہ کیا اس میں الفاظ استعمال کروں کہ نہ اکثریت کی ادھر اہمیت ہے نہ اقلیت کی اہمیت ہے۔ جب آپ نے پسند کیا بات ختم ہو گئی، وہ بات بغیر کسی کی تائید کے بغیر اکثریت اور اقلیت کے وہ بات سب سے اونچی ہے، آپ نے پسند کی نا۔ تو آقا کی بات کو اکثریت اقلیت میں ڈالا جائے گا؟ نہیں ڈالا جائے گا۔ تمہاری ہماری بات کو ڈالا جائے گا، صحابہ کی بات کو ڈالا جائے گا، خلفاء کی بات کو جیسے تھا، لیکن آقا کا امتیاز ہے دوسرے سے۔ جیسے قرآن میں کہا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ مشورے، جب آپ اللہ کے وحی سے بولتے ہیں، جو اللہ کے وحی سے بولتے ہیں وہ غلطی کبھی نہیں کرتے، کیونکہ زبان خدا کی جائے ہے۔ وہ کیا ہے زبان مصطفیٰ؟ نہ، خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نہیں بولتے، ان میں ہم بولتے ہیں خدا نے کہا۔ تو بظاہر کیا کہا وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورے کیا کریں۔ مشورے ہوتا ہے کوئی غلطی نہ کر بیٹھے یا صحیح سمت نہ اس کا رخ ہو، تو مشورے سے باتیں ہوتی ہے۔ آقا مشورے کریں نہ کریں ان کی بات صحیح ہوتی ہے، لیکن یہ سیکھیں گے کیسے جب آپ ایسا کریں گے نہیں؟ ان کو سکھانے کے لیے کہا مشورے کریں آقا کو، آقا جی کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وشاورہم فی الامر کہا مشورے کریں، لیکن آگے پھر اللہ نے ایک اور آیت میں اضافہ کر دیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر آپ نے عزم کر لیا مشورے کوئی ضرورت نہیں، جو مرضی ہے کریں، یہ بھی تو کہا ہے۔ تو آیت کو پوری نہ پڑھنا، ادھورا پڑھنا اور اس کا مطلب نکالنا، کہاں سے مطلب نکلے گا؟ تم نے آیت تو ادھوری پڑھی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کسی نے ادھوری آیت پڑھی نبی کریم کی عظمت کے خلاف، آیا بولا جی قرآن میں آپ کو پتہ ہے کیا آیا؟ میں نے کہا کیا آیا ہے؟ متیں ماری ہوئی ہیں، نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ۔ کہا اللہ جس کو بخشے نہ بخشے اللہ کی مرضی ہے، رسول کا استغفار کوئی معنی نہیں رکھتا، استغفر اللہ، اس قسم کا مفہوم تھا۔ میں نے کہا ایسی باتیں کفر میں لے جائیں گی، تم کو بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ کیسے بولتے قرآن کی آیت آپ کو نہیں پتہ؟ ان کے سناؤ۔ بولا استغفر اللہ لا تستغفر لهم لن یغفر، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی یا نہ کریں، خدا ان کو نہیں بخشے گا۔ میں نے کہا یہ بات صحیح کہا ہے خدا نے، لیکن اس کے آگے پیچھے کی آیتیں پڑھو پھر اس کا مفہوم نکالو۔
تم نے ایسے بولا گمراہ، خود بھی گمراہ ہو گئے، لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے۔ یہ جو بولتے ہو آقا جی کو ایسے کہا تو ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے کا آیتیں پڑھو، پھر اس کا مفہوم نکالو کہ خدا نے کیوں کہا آپ ان کی بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے خدا ان کو نہیں بخشے گا۔ جب آگے پیچھے کی آیتوں کو ملا کے ان سے پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کی عظمت کی انتہا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ آپ بخشش مانگے نہ مانگے ان کے لیے کہ جب ان کو اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس طرف آؤ جس طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، یہ اپنا رخ نہیں دیتے، آپ کو رخ پھیر لیتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، آپ کی مخالف کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ تکبر کرتے ہیں اور آپ کو رخ نہیں دیتے، تو آپ پھر بھی کہتے ہیں بخش دو، ہم ان کو نہیں بخشیں گے جب تک یہ آپ کو رخ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا اس کا جواب لے کے آنا، اس دن کے بعد پھر نہیں آیا۔ میں نے کہا اتنا ظالم انسان ایسے بولتا ہے؟ اس میں تو عظمت رسول کی انتہا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بخشش کی دعا کریں نہ کریں کو ہرگز نہیں بخشوں گا جب تک کہ یہ آپ کو رخ نہیں دیں گے۔ آپ معاف بھی کریں گے، ہم معاف نہیں کریں گے۔ یہ کیوں نہیں رخ آپ کو دیتے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے کہا یہ آیتیں ملاؤ، اب اس کا ترجمہ کرو۔ سوچ کے بولنا چاہیے، ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے اور بھی آیتیں لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے۔ ایسا لفظ منہ پہ آنا چاہیے؟ آقا جی کا معاملہ سب سے علیحدہ ہے، سب سے امتیاز ہے۔ یہ ایک بات بتائے، اسے اور باتیں بہت ہیں۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا اپنی عظمت اور رسول اللہ کی عظمت ہمارے دل میں زیادہ ہی کرتا رہے انشاءاللہ۔